الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتیہات بھی، جو عاد بھی ہے، سمجھ بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ قوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروران سیاہ لا مکان تتیمہ دورہ سرخیل دورہ جمالہ رازدان معوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اپنے آقا و مولا اپنے نبی مکرم نور محتشم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک میں محبوب کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے جمع ہے۔ ایک ماہ قبل دو دوست تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا اور میں آج سبق سنانے کے لیے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آپ نے توجہ سے میری بات کو سننا ہے اور دل کی تختی کے اوپر لکھنا ہے۔ میں جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ ہم پیسے بٹورنے کے لیے نہیں آتے، ہم اپنے نبی سے آپ کا تعلق جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء شاید اپنے پیٹ کے لیے پھرتے ہیں۔ ہم نے یہ ان کے تمام نظریات کو رد کر دیا ہے۔ ہم پیٹ کے لیے نہیں، ہم کسی اور کی نوکری کے لیے نہیں، ہم زہرا کے بابا کی نوکری کے لیے پھرتے ہیں۔ قدم قدم محبوب علیہ السلام کا ذکر سنانے، سننے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے پھر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام شعرانی کے ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ ایک محفل میلاد میں تشریف فرما تھے، اسی طرح محفل میلاد جمی ہوئی تھی، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی۔ آپ نے عربی کا ایک شعر پڑھا، محمد بشر لیس کالبشر، محمد بشر لیس کالبشر، کل یاقوت حجر لیس کالحجر۔ معنی کیا بنتا ہے؟ لوگوں میرے آقا بشر تو ہیں مگر عام بشر جیسے نہیں، جیسے یاقوت پتھر تو ہے مگر عام پتھر جیسا نہیں۔ تو آپ یہ بار بار شعر پڑھ رہے ہیں اور حضرت امام شعرانی شعر پڑھتے رہے، عوام جو ہے وہ محبت اور ادب سے اس شعر کو سنتی رہی۔ رات کو جب حضرت امام شعرانی سوئے، جانے جانا جانے کائنات
मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। मेरे आका ने फरमाया, आयशा रानी जब तू ये शेर पढ़ रहा था, तू पढ़ के खुश हो रहा था, ये अवाम सुन के खुश हो रही थी, हम अपने गुंबद खजरा में सुन के खुश हो रहे थे। हमने अल्लाह से दुआ की है, मेरे मालिक इस पढ़ने वाले को भी बख्श दे, सुनने वाले को भी बख्श दे, और कयामत तक जिस मजलिस में ये शेर पढ़ा जाए, पढ़ने वाले को भी बख्श देना, सुनने वाले को। हैदरी, जिक्र मुस्तफा, शान मुस्तफा, उलमाए इस्लाम जिंदाबाद। जो है पढ़ने वाले को भी बख्श देना, सुनने वाले को भी बख्श देना। यारो, जब हम अपने नबी की मीलाद मनाते हैं, महफिल सजाते हैं, तो बाज लोग कहते हैं चलें आप जिक्र तो मनाएं, ये ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हैं? मैंने कहा इब्ने माजा शरीफ उठाएं, सियासिता की हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो इन्ना यौमल जुम्अत सय्यदुल अयाम, जुम्मे का दिन तुम्हारे दिनों के लिए सारे दिनों का सरदार है। हाज़ा ईदुल लिल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। ऐ जाने जाना जाने कायनात, ये ईद का दिन किस लिए है? फरमाया इसलिए कि फीह खुलिक़ आदम, इस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। तो यारो, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो वो ईद का दिन हो सकता है, जब मेरे नबी का मिलाद हो तो वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? वो ईद का दिन क्यों नहीं हो सकता? और फिर हम दीवाने मस्ताने ये झंडियां लगाते हैं। लोग कहते हैं ये कहाँ लिखा हुआ है ये झंडियां लगाना? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो झंडा है ना, ये लगाया किस लिए जाता है? ये किसी से ताल्लुक के इजहार के लिए लगाया जाता है, किसी से ताल्लुक के इजहार के लिए। जब ये झंडा मैदान जंग में लोग लेके जाते थे, पता चलता था ये जो सब्ज रंग का झंडा है ये आलम इस्लाम का है। और बाकी जो झंडे होते थे वो लात मनात उज़ा और बुतों को मानने वाले मुशरिकीन के झंडे होते थे। अरे दूर से झंडा बताता था ये जो झंडे वाले हैं इनका ताल्लुक कैसे है। इसको यूं समझ ले, अगर किसी के घर पे शेर वाला झंडा लगा होगा तो आपको बताने की या पूछने की जरूरत नहीं इस घर वाले का ताल्लुक कैसे है। अगर किसी के झंडे पे तीर का निशान होगा तो आपको बताने और पूछने की जरूरत नहीं ये घर वाला और ये घर वाले किसके ताल्लुक रखते हैं। अगर किसी के घर के ऊपर बल्ले वाला झंडा लगा होगा तो किसी से बताने या पूछने की जरूरत नहीं, पता चल जाता है कि इस घर वाले का ताल्लुक कैसे है। अगर किसी के घर के ऊपर काला झंडा लगा हो तो पूछने की या बताने की ये जरूरत नहीं, पता चल जाएगा इसका ताल्लुक कैसे है। अरे मुख्तलिफ झंडे जो सियासतदानों के हैं वो लगने से या काला झंडा लगने से पता चल जाता है कि इस घर वाले का ताल्लुक कैसे है। और जिस घर पे गुंबद खजरा के मक्की का झंडा लगा हुआ हो, मिलाद नबी का झंडा लगा हुआ हो, तो फिर किसी को पूछने की या बताने की जरूरत नहीं है, पता चल जाता है ये जो घर वाला है इसका ताल्लुक गुंबद खजरा के मक्की से है। तवज्जो है आपकी? पता चल जाता है इस घर वाले का ताल्लुक किससे है। अभी जिसने उठना है पहले उठ के चला जाए, ये वरना तवज्जो से गुफ्तगू सुने। एक बात ये ज़हन नशीन रखें कि जब हम ये महफिल सजाते हैं ना, तो अभी आप देख लीजिएगा इलेक्शन का दौर आने वाला है, आप देखेंगे मुख्तलिफ पार्टियों के कैद आएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि सजाया हाल किसी ने हो और कैद कोई किसी दूसरी पार्टी का आए? ऐसा हुआ है कभी? भाई जिस पार्टी का कोई रुकन होगा वो अपने कैद के लिए हाल सजाएगा, अपनी गली को सजाएगा, वो स्टेज लगाएगा, फिर जलसा करेगा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी से ताल्लुक किसी और से हो और किसी और के कैद की आमद पे मिलाद मनाए। सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, किसी का ताल्लुक किसी से है, किसी कोई रुकन किसी पार्टी का है, तुम तो इमामुल अंबिया की पार्टी को अपने कैद की आमद पर तुम हाल भी सजाते हो, घरों को भी सजाते हो, घरों को भी सजाते हो, हाल को भी सजाते हो। अच्छा, फिर मोहब्बत वालों को देखना और मोहब्बत वालों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। मैं स्टेज पे बैठा हूँ ना, ऊंचा बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ बात को सुन के खुश कौन हो रहे हैं और नाराज कौन हो रहे हैं। मैं सारे चेहरों को जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ और जानता भी हूँ कि ये जो बैठे हैं ये आए हुए हैं किसी रिश्तेदार के लिए, और जो खुश बैठे हैं वो बैठे हैं अपने नबी और मदीने के ताजदार के लिए। वो नबी अपने
मदीने के ताजदार के लिए बैठे हुए और नबी वालों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। माजरत के साथ हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप जानते कौन है? हजरत इमाम हुसैन पाक के शहजादे हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और के जो शहजादे हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे हजरत इमाम हुसैन पाक के पोते हैं। उनसे किसी ने पूछा, हजूर वाला हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता है, वो कहते हैं मेरे पास नबी के मुंह मुबारक है, उनकी दाढ़ी मुबारक के बाल है, हजूर हमें ये एक तशवीश लाहक हो रही है, ये कहीं झूठ ना बोलता हो। तो हमने ये अपने शक को दूर करना है। अब मैं इशारा दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ मेरी बात को समझता कौन है। हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना तो फरमाया, नबी के जो असल वक्त होते हैं, नबी वाले जो होते हैं, उनको पहचानना इतना मुश्किल नहीं है। तुम वहां मुझे ले चलो, मैं तुम्हें देख के बता सकता हूँ नबी के असली हैं या मंसूब है। जब हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां तशरीफ ले गए, यारों उन्होंने ये नहीं कहा वो मुंह मुबारक मेरे पास ले आओ, नबी की दाढ़ी मुबारक के बाल मेरे पास ले आओ, मैं अभी दिखा दूंगा ये ओरिजिनल है या मंसूब है। नहीं नहीं, अदब के खिलाफ है कि मुंह मुबारक को दर दर कर जाके फिराना और जियारत कराना। अदब यह है जहां नबी का बाल मुबारक हो वहां अदब से जाके खुद जियारत करो, खुद जियारत करो। अब हुआ ये, हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां तशरीफ ले जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, हजरत इमाम हुसैन के पोते हैं, हजरत मौला अली के पड़पोते हैं। फरमाते जरा मेरे सामने लाओ तो मैं बताऊं, देख के बताऊं ये ओरिजिनल है कि मंसूब है। जब सामने मुंह मुबारक रखे गए, वो तादाद में साथ थे। हजरत इमाम बाकिर ने पढ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब जलवाए जाना का जिक्र हुआ, उनमें से 4 बाल मुबारक खड़े हो गए और वाजिद में आ गए, हिलने लग गए। बाल थे 7, 4 वाजिद में थे, 3 पड़े हुए थे। इमाम बाकिर ने कहा, नबी का नाम आते ही, दरूद और सलाम आते ही जो झूम गए हैं ये ओरिजिनल है, जो पड़े हुए हैं ये मंसूब है। तवज्जो है आपकी? जो नबी का नाम, अरे मुझे बताएं, हम अपने नबी का जिक्र करें तो जरूर करेंगे, क्यों ना करें? कोई पूछे ये कहाँ लिखा है तो कहो हम आशिकों के मुकद्दर में लिखा हुआ है। ये नबी का जिक्र हम आशिकों के मुकद्दर में किस लिए है? जब हम नबी का जिक्र करने के लिए कुरान पढ़ते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ते हैं, ये मेरे नबी का जिक्र है। इन्ना अरसलनाका शाहिदा पढ़ते हैं, ये मेरे नबी का जिक्र है। या अय्युहन नबियो पढ़ते हैं, ये मेरे नबी का जिक्र है। सुभानल्लाह असरा बिअब्दिही पढ़ते हैं, ये मेरे नबी का जिक्र है। इन्ना अतैनाकल कौसर पढ़ते हैं, ये मेरे नबी का जिक्र है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी पढ़ते हैं, ये मेरे नबी का जिक्र है। जब भी हम कुरान पढ़ते हैं, कभी लक़द जाअकुम पढ़ते हैं, आमद मुस्तफा का जिक्र है। कद जाअकुम पढ़ते हैं, आमद मुस्तफा का जिक्र है। अरे नबी की आमद का जिक्र करना हम आशिकों के मुकद्दर में है, जब तक जिएंगे जिक्र रसूल करते रहेंगे। एक में इल्मी बात है, नए दोस्त बैठे हैं, मैं अर्ज करता जाऊं। एक यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था, ये मैं अब आपकी दोनों से अवाम में बोलने लग गया हूं, पहले तो काफी अर्सा में आता ही था अवाम में। ये हाई क्वालिफाइड जो लोग हैं उनसे मैं बात करता था, यही मेरा मिजाज है कि उनके पैसे दे मुझे बात भूल जाती है, इधर उधर देखे मुझे बात भूल जाती, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का जो एक तरीका है बोलने का या समझने का वो अवाम से जुदा होता है। वो तो सारे लोग पहले बैठे होते हैं, घंटा गुफ्तगू होती है, उसके बाद क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं और सवालात के जवाबात होते हैं। तो एक बंदे ने सवाल किया, डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, आप मिलाद वाले हैं? मैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम फसाद वाले नहीं, मिलाद वाले हैं, हम मिलाद वाले हैं। कहने लगे अच्छा ये बताएं, आप जो मिलाद मनाते हैं, लफ्ज़ मिलाद कुरान में है? अगर लफ्ज़ मिलाद कुरान में है तो मना है, आपको कौन मना करता है? अगर नहीं है तो आपको अपनी इस्तिलाहात और तरजीहात पर गौर करना चाहिए। मैंने कहा मुझे ये बताएं, हम खुदा को एक मानते हैं? कहते हैं हाँ जी। ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा क्या है? उसने कहा तौहीद है। मैंने कहा लफ्ज़ तौहीद कुरान में है? बोलिए ना, लफ्ज़ तौहीद कुरान में है? उसने कहा जी कुल हुवल्लाहु अहद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, ये तौहीद नहीं तो क्या है? तो मैंने कहा सुन ले, लक़द जाअकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? लक़द जाअकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है? अजीज़ान मोहतरम, हम नबी का जिक्र न करें तो फिर किसका जिक्र? एक इल्मी बात अर्ज करने लगा हूँ। उलमा बैठे हैं, बड़े दानिश्वर और पढ़े लिखे लोग मेरी नजरों के सामने बैठे हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, कुरान की 6666 आयत है,
کہیں اللہ نے فرمایا محبوب ہر وقت اپنی امت کو یاد کرنا ہے؟ 10 لاکھ حدیثیں ہیں، کہیں حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا محبوب اپنی امت کا ہر وقت ذکر کرنا ہے، امت کو بھولنا نہیں، کہیں ہے؟ نہیں۔ میری نظر سے نہیں گزرا، اگر آپ کے ہو تو بتا دیجیے گا، میری اصلاح ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو پھر اتنا ضرور غور کیجیے گا، غور ضرور کرنا ہے آپ نے۔ میرے آقا کو اللہ نے نہیں فرمایا امت کو یاد رکھ، حدیث قدسی نہیں ہے اے محبوب امت کو یاد رکھ، لیکن جانے جانا جب دنیا میں آئے اللہ کی تسبیح کرنے کے بعد پہلا جملہ تھا رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ نبی غار میں گئے تو فرمایا رب حب لی امتی، یہ نبی معراج پہ گئے رب حب لی امتی، یہ بازار میں گئے رب حب لی امتی، یہ مزار میں گئے رب حب لی امتی۔ ارے میرا نبی ساری زندگی بغیر کسی دلیل کے اپنی امت کے ذکر کو نہیں بھولا، اب یہ امت بھی تا قیامت بغیر کسی دلیل کے اپنے نبی کے ذکر کو نہیں بھولے گی، نہ چھوڑے گی۔ توجہ ہے آپ، ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، ناراض ہونا بھی نہیں۔ میں نے کسی اپنے باپ دادا کی کرامت نہیں سنائی، آپ کو والضحیٰ کے چہرے کا ذکر بتایا، واللیل کے زلف والے نبی کی بات بتائی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے نبی کا ذکر کیا، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر کیا، لسان اللہ والی زبان کا ذکر کیا، علم نشرہ کے سینے والے نبی کا ذکر کیا، طٰہٰ کے تاج والے نبی کا ذکر کیا، یاسین کے سیرے والے نبی کا ذکر کیا۔ ارے ہم سنی کرتے کیا ہیں؟ کبھی محبوب کا مختلف جہتوں سے ذکر کرتے ہیں، کبھی نبی کا میلاد مناتے ہیں، کبھی نبی کا معراج مناتے ہیں، کبھی نبی کے کمالات بیان کرتے ہیں، کبھی اپنے نبی کے معجزات بیان کرتے ہیں۔ بتائیں پھر ہم نبی کے علاوہ کس کا ذکر کریں؟ اچھا بھائی ہر وقت چلو کیوں کرتے ہو نبی کا ذکر؟ میں نے کہا خدا کس کا ذکر کرتا ہے؟ توجہ ہے آپ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اٹھائیں صحیح بخاری، ابو العالیہ امام بخاری کے استاد ہیں، فرمایا اللہ اپنے نبی کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ فرمایا فرشتوں کے اجتماع میں بتاتا ہے میرے محبوب کا والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما زاغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، میرا محبوب اتنا حسین ہے، میں نے اپنے نبی کو اتنا حسین بنایا ہے۔ اللہ فرشتوں کے اجتماع میں اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے، تو یہ عاشق سنت الہیہ پر عمل کرتے ہوئے عاشقوں کے اجتماع میں اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ کوئی بغیر حوالے کی بات نہیں کروں گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب تھوڑی سی جو تقریر مشکل ہوگی، میں نے یہ پہلے آپ کی توجہ کو قائم رکھنے کے لیے باتیں کی، تقریر ابھی شروع ہو رہی ہے۔ بھائی تھکوں تو میں یہ اب سارا دن میں ابھی بھی تقریر کر کے آیا، لیکن آپ کیوں تھکے ہوئے؟ آپ زور سے کہنا سبحان اللہ۔ ایسے میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کہوں سبحان اللہ کہو تو میری تقریر آپ کچھ بھی نہ کہیں، تب بھی میں تقریر کر ہی دیتا ہوں، لیکن یہ اس لیے کہتے ہیں یہ در و دیوار گواہ ہو جائے کہ اکٹھے ہو کے یہ جانے جانا کا ذکر میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ یہ خوش ہو رہے تھے، آپ کی زبانیں بتا رہی ہیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں اپنے نبی کے ذکر میں۔ عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما اور نہیں، ارسلناک ہم نے بھیجا، الا مگر، رحمت للعالمین آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا۔ یہاں ایک قرآنی نکتہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو بیان کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ کیا میرے نبی مسلمانوں کے رسول نہیں؟ انسانوں کے رسول نہیں؟ کائنات کے چرند پرند کے رسول نہیں؟ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ نبی کی بات کرنی ہو تو مومنوں سے کرتا ہے، دوسروں سے کرتا ہی نہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب غور کریں گے تو قرآن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر یہ مومن جو لفظ اللہ نے فرمایا ہے، مومن کوئی ہیں شان والے،
مومن کوئی ہیں عزت والے. وجہ کیا ہے؟ جب فرماتا ہے یا ایھاالذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو مومن سے فرماتا ہے اور احسان اطلاتا ہے تو مومن سے، اور نبی کے قرب کی بات ہو فرماتے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو میرا نبی جان سے زیادہ قریب ہے. جب نبی کی بات کرنی ہوتی ہے تو مومنوں سے کیوں کرتا ہے؟ جب آپ غور کریں گے تو قرآن ہی آپ کو جواب دے گا. قرآن مفسر بھی ہے، قرآن مفسر بھی ہے. قرآن فرماتا ہے بات دراصل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ رحمت سارے جہانوں کے لیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ نبی سارے انسانوں کے لیے. ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی چیزیں اللہ نے تخلیق کی سب کے رسول. مگر یار کی بات آئے تو مومنوں سے کیوں؟ بھائی اللہ فرماتا سارے جہان والوں تم پر احسان کیا، احسان تو ہے نا سب. اے مسلمانوں تم پر احسان کیا، احسان تو ہے. سارے لوگوں تم پر احسان کیا، نہیں لفظ مومن ہے. اب قرآن کیا جواب دیتے؟ فرمایا بات یہ ہے جب اللہ عام بات کرتا ہے فرماتا ہے اذ قال ربک للملائکہ، اے محبوب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا اذ قالت الملائکہ، اور جب بات کرتا ہے تو صرف ملائکہ سے. جب عام بات ہو فرماتے ملائکہ، اور جب دو مرتبہ درود کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، اس کے فرشتے، اس کے فرشتے. میرے مالک پہلے ویسے فرشتے، جب درود پڑھے تو اس کے فرشتے. فرمایا میں اس کو اپنا مانتا ہوں جو میرے نبی کا ذکر کرتے ہیں. جو کائنات کے ہر حصے سے بڑھ کر میرے نبی سے پیار کرتے ہیں وہی مومن ہیں. جب یہ بیٹھتے ہیں تو یہ کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتے. یہ والضحیٰ کے چہرے کی بات، واللیل بالغدو کی بات. میرے آقا نے فرمایا انا حظکم وانت حظی، میں تمہارے حصے میں آیا ہوں تم میرے حصے میں آئے ہو. ارے مومنو تم جو ہر وقت نبی کی ظلم امبیرین کی بات کرتے ہو، والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا ذکر رسول ہے. جب تم ہر وقت یار کی بات کرتے ہو، میں خدا بھی جب بات کرتا ہوں اپنے یار کی تم سے کرتا ہوں، کسی اور سے کرتا ہی نہیں. تم سے کرتا ہوں کسی اور سے کرتا ہی نہیں. مثال دیتا ہوں، اس گھر میں اللہ کرے کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، جس کا بیٹا پیدا ہوگا بندہ اس گھر میں نہ جائے ہمسائے کا دروازہ بجائے حضرت مٹھائی کھلائے. وہ کہیں گے کس لیے؟ تمہارے گھر میں نعمت آئی ہے نا مٹھائی کھانی ہے. وہ کہیں گے نامقبول، نعمت اس گھر میں آئی ہے مٹھائی میں کیوں کھلاؤں؟ تو میلاد جس کے لیے اللہ نے احسان جتلایا میلاد بھی وہی منائیں گے. دوسروں سے کیوں امید رکھتے ہو؟ نہیں سمجھ آئے. جس کو اللہ نے احسان جتلایا اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. آپ اگر 10 لاکھ حدیثیں یاد کر لیں تو کہتے ہیں ارے مولانا تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں مجھے 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے، مجھے 1 لاکھ یاد ہے، 50,000. ارے میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں مجھے اتنا 1000 نعتیں یاد ہے. ارے میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں میں نے اتنا فقہ کی 9,35,000 جزیات یاد کر رکھی ہیں. آپ کے پاس کوئی نعمت آ جائے تو آپ تو کہتے ہیں تحدیث نعمت ہے. یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے نعمتوں کا اظہار کرو، خوب چرچا کرو، تو حکم کے مطابق چرچا کرو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر حافظ بنے تو یہ نعمت اللہ نے دی، اور کس وجہ سے بنے؟ میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. اری ساری نعمتیں میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہیں، تو باقی نعمتوں کے چرچے کا حکم تو ہے. تو جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کا چرچا کیوں نہیں کرتے؟ وہ جو ہے آپ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا چرچا کرو. آپ کی طرف چرچا کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی نعمت ملتی ہے لائٹیں بند کر دیتے ہو، اندھیرا کر دیتے ہو، چپ ملنا جلنا بند. جو پوچھتے ہیں بھائی کس لیے ہو، کہتے ہیں چرچا کر رہے ہیں. بیٹا پیدا ہوا ہے نا چرچا کر رہے ہیں. اسی کو چرچا کہتے ہیں؟ نہیں. چرچا ہوتا ہے جس کو نہیں پتا اس کو بتا دو، روشنی کر دو، کمکمے لگا دو، گلیوں کو سجا دو، یہ چرچا ہے. اور ہر عبادت کا چرچا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں تو اذان نماز کا چرچا کرتی ہے. نماز ایک نعمت ہے نا، تو نماز کے لیے ہم اذان دیتے ہیں، اذان نماز کا چرچا. اور جناب والا آپ سیری اور افطاری کرتے ہیں تو سیری اور افطاری روزے کا چرچا. آپ حج پہ جاتے ہیں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، حج کا چرچا. ارے درود و سلام میلاد النبی کا چرچا ہے.
फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और नहीं बना के भेजा मगर आपको सारे जहानों के लिए रहमत। अब ये इल्मी बात है, थोड़ी मुश्किल होगी, आसान करके समझा रहा हूँ। ग्रामर के असूल से, अरबी का असूल है जहां पहले नफी आ जाए फिर असबात आ जाए तो इल्मी जबान में एक हशर का कानून बनता है। कोई चीज एक बार जो है ना महसूर हो जाती है। मैं आपको मिसाल दूं, कोई बंदा कोई अमल कर रहा हो ना, वो कहते हैं यार मैंने अपने गिर्द हिसार खींचा है, अब हिसार के अंदर कोई और नहीं आ सकता, एक मैं ही बैठूंगा। ऐसा है ना, इसको इशार बोलते हैं ना। तो अल्लाह जब पहले अरबी ने नफी कर दे, फिर असबात पहले ना कर दे, फिर हाँ कर दे, तो एक हिसार का कानून बनता है। पता चलता है किसी एक की बात होने वाली है, किसी एक की बात होने वाली है। वो अजमत के लिहाज से हो, वो इज्जत के लिहाज से हो, वो जिक्र के लिहाज से हो, वो वुसअत के लिहाज से हो, वो बरकत के लिहाज से हो, किसी लिहाज से बात एक की होगी। जैसे ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है। पहले नफी फिर असबात। अल्लाह ने बताया माबूद सिर्फ एक है, इलाह सिर्फ एक है, खालिक सिर्फ एक है। वही नफी असबात जो कलमे में है, वही नफी असबात इस आयत में है। इस आयत में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर पूरे जहानों के लिए रहमत बना के। जैसे उसमें माबूद और इलाह सिर्फ अल्लाह है, इस आयत में रहमतल लिल आलमीन सिर्फ मेरे मुस्तफा है, कोई और नहीं, सिर्फ मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन, सिर्फ मेरे आका अलैहिस्सलाम है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप रहमत रहमत सुनते रहते हैं, आपको पता है रहमत का लफ्ज़ माना क्या है? रहमत का माना है अर्रिक्कतु वत्तलत्तुफ, अर्रिक्कतु वत्तअत्तुफ, यानी ऐसी कैफियत। मैं मिसाल दूं, एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, आप उसकी जरूरत है पानी। अगर आप चाहें कि इसको पानी मिल जाए, इसकी जान बच जाए, अब जो पानी लेने की कैफियत में आप जो बेचैन होंगे, इसको रहमत होगी। आपको एक के लिए बेचैन है, मेरे आका सारी कायनात के लिए बेचैन है, इसलिए रहमत। और अल्लाह ने पूरी कायनात अजदाद पर पैदा किया है। जो चीज रहमत हो सकती है वो रहमत भी होगी। ये स्पीकर आवाज दे रहा है, रहमत है। करंट आ जाए, रहमत है। पानी पीने के लिए रहमत है। सिलाब की सूरत में आ जाए, रहमत है। जो चीज रहमत होती है वो रहमत भी होती है। महबूब हमने ऐसा हिसार बनाया आपके गिर्द, आप सिर्फ रहमत है, सिर्फ रहमत है, सिर्फ रहमत। अच्छा, फिर जो रहमत होता है, एक असूल है मोहताज, एक होता है मोहताज इलाही। मोहताज कहते हैं जरूरतमंद को, मोहताज इलाही कहते हैं जरूरत पूरी करने वाले को। अल्लाह का कानून ये है, मोहताज बाद में आता है, मोहताज इलाही पहले। हम जमीन के मोहताज, जमीन पहले बनी। हम आसमान के मोहताज, आसमान पहले बना। हम दुनिया में आने के लिए वालिदैन के मोहताज, वालिदैन पहले आए, हम बाद में आए। फरमाया लोगों तुम सारे मोहताज हो, मेरे मुस्तफा मोहताज इलाही। तुम्हें कायनात को बाद में बनाया, मुस्तफा के नूर को पहले तख्लीक फरमाया, नबी के नूर को पहले तख्लीक फरमाया है। अजीज़ान मोहतरम, एक और ही बात आपको समझ आ गई तो आपको लफ्ज़ रहमत का मफ़हूम समझ आ जाएगा। आपको खिताबत से नहीं, आपको इल्म से समझा रहा हूं। रहमत मस्दर है। क्या है रहमत? मस्दर है। और जो रहमत है वो मस्दर है, और जो मस्दर होता है उस पर इसमें फाइल होता है और मफूल भी होता है। अगर इसमें फाइल का माना लिया जाए तो ये होगा राहिम। क्या होगा? राहिम, यानी रहमत करने वाला। अब उलमा लिखते हैं, आप पढ़े सही, तफसीर का मुताला करें, आप ग्रामर को समझे तो फरमाते राहिम वो होता है जिसमें 4 शराइत पाई जाए। राहिम वो होता है जिसमें 4 शराइत पाई जाए। पहली शर्त ये है जो राहिम हो वो जिंदा हो। बोलिए, जो राहिम हो वो जिंदा हो, जो राहिम हो वो करीब हो, जो राहिम हो उसको पता हो कहाँ रहमत करनी है, और जो राहिम हो वो रहमत करने की ताकत भी रखता हो। अगर ये 4 चीजें पाई जाए तब वो राहिम होगा। राहिम है रहमत से। अगर ये 4 चीजें हैं तो फिर आप रहमत लिल आलमीन हैं। जो नबी में 4 चीजें मानता है वो नबी को रहमत लिल आलमीन जानता भी है, रहमत लिल आलमीन मानता भी है। बात बड़ी इल्मी थी, शायद आप समझ नहीं सकते। तो नबी के लिए, रहमत के लिए 4 चीजों का होना शर्त है। जिंदा हो, करीब हो, पता हो कहाँ रहमत करनी है, और फिर ताकत भी रखता हो।
اب سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے عرض کرتے ہیں، اے خلیفہ اکبر، اے جانشین رسول، اے خلیفہ بلا فاصل، آپ یہ بتائیں آپ حیات النبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں پہلے قرآن سے پوچھو۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لوگوں جو اللہ کے راستے میں موت آ جائے جس کو جو قتل ہو جائے، بل أَحْيَاءٌ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، ہم نے دیکھا اس کی جو ہے وہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور زندگی کے اثرات نہیں، میرے مالک ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ تو مر گیا۔ اللہ فرماتے تیرے دیکھنے پر میرا قانون مقید نہیں ہے، تو بل آیاؤ یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ تم بے شعور ہو یہ زندہ ہے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ تو چلے گئے، میں نے کہا چلے گئے ہمارے سامنے چلے گئے، قرآن کی نظر میں زندہ ہے، نبی کی نظر میں زندہ ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا وہ صرف مرا نا، اس کو موت آئی نا، تو جس کی موت صرف اللہ کے لیے، قرآن کیا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ بولیے، جس کی موت اللہ کے لیے قرآن کیا کہتے ہیں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب جس کی موت اللہ کے لیے ہو، بل آیا ولکن لا تشعرون وہ زندہ ہے۔ محبوب آپ اعلان کر دیں جس کی موت اللہ کے لیے وہ زندہ، آپ اعلان کریں، لب ناز کو جوں بچ دیں، لوگوں کو بتائیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ اعلان کر دیں میری زندگی اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، میرا روزہ اللہ کے لیے، زکات اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، میری زندگی اللہ کے لیے، مثال اللہ کے لیے، تاکہ عقل والوں کو پتہ چل جائے جس نبی کی امتیوں میں جس کی موت اللہ کے لیے وہ تو زندہ، جس نبی کا سب کچھ اللہ کے لیے اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں؟ جس کی امتیوں کی موت صرف اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ، اور جس نبی کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو وہ کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ عزیزان محترم، میرے آقا نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جتنے انبیاء ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آقا اگر وہ زندہ ہے ہمیں کیوں بتایا؟ فرمایا دراصل بات یہ ہے تمہیں پتہ چل جائے میں امام الانبیاء، میں سید الانبیاء، میں امام المرسلین، میں سید المرسلین، باقی میرے مقتدی، میں امام، وہ میرے مقتدی، میں مقتدا، وہ مقتدی، میں امام۔ تو جب مقتدی مر کے زندہ ہیں تو تمہارے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اے سیدنا صدیق اکبر آپ بتائیں حیات النبی کا عقیدہ۔ فرمایا میں جب دنیا سے جاؤں گا تو بتا کے جاؤں گا کہ حضرت صدیق اکبر جو میرے آقا کے رازدار ہیں، جو غار میں بھی ساتھ تھے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، میں دنیا کو اس امت کو جاتے ہوئے حیات النبی کا عقیدہ پڑھا کے جاؤں گا۔ کیسے عقیدہ پڑھائیں گے؟ اٹھائیں تفسیر کبیر سورہ کاف آیت نمبر 8 کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں تفسیر کبیر مستند ہے اس لیے اس کا حوالہ نہیں۔ بعد میں کوئی کہے گی ایسی باتیں کر گیا، ایسی باتیں نہیں۔ میرے بعد بھی کسی کو پرابلم ہو تو میں لندن سے نہیں آیا، یہیں رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا اے علی جن ہاتھوں سے تو نے جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا ہے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، مجھے خوشبو لگانا اور در مصطفیٰ پہ لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ تیار جو بازار میں بھی ساتھ تھا، جو غار میں بھی ساتھ تھا، آج مزار میں آرام کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے، اگر محبوب اجازت دے دے تو مجھے وہاں پہ تدفین کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں لے جانا۔ مجھے بتائیں اجازت زندوں سے لی جاتی ہے یہ مردوں سے؟ بولیے ذرا۔ اب حضرت صدیق اکبر ہمارے اجازت لینا، اور جب اجازت لی گئی تو ایک دروازے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک یار کو دوسرے یار کے پاس پہنچا دو۔ تو صدیق اکبر دنیا سے چلے گئے، لیکن لوگوں کو بتا گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو صدیق اکبر نے جاتے ہوئے امت کو حیات النبی کا عقیدہ پڑھا کر، اب جو صحابہ کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں ان کو تو حیات النبی کا قائل ہونا چاہیے نا، کیونکہ صدیق اکبر کا جاتے ہوئے دنیا سے فتویٰ ہے میرا نبی زندہ ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور بات آپ عرض کر دوں، البدایہ والنہایہ میں ہے، مقالات کاظمی میں ہے، جو میرے صحیح دوست بیٹھے ان کو حوالے کا پتہ چل جائے۔
अपने पर सब ने एक बात लिखी है, वो लिखते हैं हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम नबी हैं, वो दुआ मांगा करते थे अल्लाह मुझे नबी का उम्मती बना दे, और आखिर में दुआ की मेरे मालिक मुझे उस वक्त तक मेरे जिस्म को सलामत रखना कि तेरे नबी का कोई उम्मती मुझे गुस्ल दे, मुझे कफन बनाए, मेरी तदबीर करे। अल्लाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। एक दिन जाने कायनात की मजलिस लगी हुई है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, मेरे आका ने फरमाया ऐ फारूक आजम मूसल का शहर पता होगा, मूसल पता होगा, उसमें एक मोहल्ला है तोस्तुर, उसके अंदर हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिस्म रखा हुआ है, जो भी बंदा जाए उस इलाके को फतह करे जरा अदब के साथ। वो अल्लाह के नबी है, उन्होंने दुआ मांगी थी, अल्लाह ने दुआ कबूल की है कि कोई उम्मती मुझे गुस्ल दे, कफनाए, मेरा जनाजा पड़े, मुझे दफनाए, जो भी जाए जरा उसको अदब सिखा के भेजना। अब मेरे आका हजरत फारूक आजम को क्यों वसीयत कर रहे हैं? निगाह नबूवत देखती थी, मूसल होगा इनके हाथ से फतह, मूसल इनके हाथ से फतह होगा। फिर हुआ क्या कि जनाबे वाला जब मूसल फतह हुआ, जमाना हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, आपने हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिपा सलार बना के भेजा, नबी का पैगाम समझाया, सुनाया, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के बारे में बताया और फरमाया ख्याल करना जब आप वहां पहुंचे नबी का फरमान याद आया, अल-अंबिया व अहयाउन, के नबी जिंदा होते हैं। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने दानियाल अलैहिस्सलाम का जिस्म देखा, ताबूत में रखा हुआ है, मेरे दिल में बात आई, जाने जाना ने फरमाया था नबी जिंदा है, तो मैंने दिल पे हाथ रखा, धड़कन चल रही थी, मैंने गर्दन पे हाथ रखा, ये रगें फड़क रही थी, मैंने आंखों को खोल के देखा तो जिंदगी के असरात मौजूद थे, मैंने वहीं पे नारा लगाया सदक़ता या रसूल अल्लाह, दानियाल अलैहिस्सलाम उम्मती है, जब आपके उम्मती मर के जिंदा है तो तेरी जिंदगी का आलम क्या होगा? तो ऐ सिद्दीक़ अकबर आपने समझा दिया हयात नबी का अकीदा। हजरत फारूक आजम से पूछते हैं हुजूर आप क्या फरमाते हैं हयात नबी के बारे में? फरमाया हम नबी की हयात को भी मानते हैं, नबी के अदब को भी जानते हैं। उठाए सही बुखारी, यजीद बिन साहिब रज़ी अल्लाह तआला मेरे आका के साथ कुरान पढ़ रहे हैं, फरमाते मुझे एक कंकरी लगी, जैसे कंकरी लगी ना, जैसे कंकरी आई थी, मैंने देखा हजरत फारूक आजम खड़े हैं, मस्जिद नबी है, रोज़ा रसूल के करीब है, आप फरमा रही तरह इशारा किया, ऊंची आवाज में बोले नहीं, जानते थे कि नबी की बारगाह में ऊंची आवाज में बोलने से आमाल ज़ाय होते हैं। फरमाते इधर आओ, मैं करीब गया, फरमाया देखो सामने बंदे आपस में लड़ रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, इनको नहीं पता जाने जाना आराम फरमा रहे हैं। हजरत फारूक क्या फरमाते जाओ इनको पकड़ के ले आओ, जब ले आए फरमाया तुम्हें लिहाज नहीं आता, तुम दरे रसूल पे खड़े होकर शोर मचा रहे हो। उन्होंने कहा कि हमें अदब और आदाब का पता नहीं, हम ताइफ से आए। फरमाया खुदा की कसम मदीने से आए होते तो मैं तुम्हें आज अदब सिखाता कि नबी के आराम में तुम खलल डालते हो, ऊंची आवाज में बात करते हो। उठाए शाह वलीउल्लाह की किताब इजालतुल खिफा, उसमें एक बात लिखते हैं कि हजरत फारूक आजम का जमाना था, मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम तशरीफ फरमा है, आराम फरमा है। आप देखिए देखते हैं ख्वाब के अंदर, और ख्वाब में नबी को देखना मुमकिन है। मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जिसने मुझे देखा ख्वाब में उसको मुबारक है मरने से पहले जागते हुए भी जरूर देखेगा। शैतान ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी शक्ल बन के नहीं आ सकता, जिसने मुझे ही देखा है उसने मुझे ही देखा है, मेरी शक्ल में कोई और आ नहीं सकता। ये बुखारी शरीफ है, सही बुखारी, मोहब्बत हो तो फिर समझ आती है बुखारी। अजीज़ान मोहतरम फरमाते मैंने ख्वाब देखा, हजरत अली फरमा रहे हमारे मोहल्ले में कोई सूफी साहब नहीं है, कोई और दोस्त नहीं है, फारूक आजम है, हजरत मौला अली है, बाबुल इल्म है। फरमाते मैंने आका को देखा, आपने नमाज पढ़ाई, सूरत नमाज में पढ़ाई, आपका विसाल हो चुका है ज़हरी तौर पर, और फिर आपने किबला की तरफ पुश्त की, गुलाम की तरफ मुंह किया, और इतने में एक बंदा खजूर का टोकरा लेके आता है। मेरे आका फरमाते हैं अली इसको तकसीम कर दो, मैं तकसीम करता हूँ। फिर मेरे आका मुझे एक खजूर अता फरमाते हैं, आंख खुलती है तो मुझे खजूर मौजूद है। जमाना हजरत फारूक आजम का, मौला अली फरमाते मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ जो सूरत ख्वाब में मेरे आका ने पढ़ी थी वही फारूक आजम पढ़ रहे हैं। जैसे मेरे आका बैठे थे हजरत फारूक आजम उसी तरह बैठे।
اور اس کے بعد جس کو خواب میں دیکھا تھا وہی شخص آیا، اس نے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا. مجھے حضرت علی نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا اے میرے بھائی علی اس کو تقسیم کر دو. میں نے تقسیم کیا، ٹوکرا سامنے رکھا. حضرت فاروق اعظم نے ایک کھجور اٹھائی میرے منہ میں ڈالی. میں نے کہا ایک اور دے. کہنے لگے اگر رات کو مصطفیٰ نے 2 دی ہوئی تھی تو فاروق اعظم بھی 2 دیتا. ایسا رابطہ ہے، ایسا کنیکشن ہے. حضرت عثمان غنی سے پوچھتے ہیں حضور آپ کا عقیدہ حیات النبی کیا ہے؟ فرماتے جس دن آپ کے وصال کا وقت آیا، شہادت کا وقت آیا، 40 دن لوگوں نے آپ کا پانی بند رکھا، آپ کو پانی نہیں دینے دیا. پھر ایک صحابی رسول جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میں پانی لے آؤں. انہوں نے کہا پانی کی ضرورت نہیں، آج جانے جانا کی زیارت ہوئی ہے، یہ دلہ والے ہاتھوں سے ٹھنڈا پانی پلایا ہے، ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عثمان آج تم ہمارے پاس آنے والے ہو، انتظار کر رہے ہیں. اور پھر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میرے آقا نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خوبصورت لباس ہے، امامہ شریف ہے، بڑی خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، قیمتی جوتی ہے، قیمتی پوشاک ہے، نالین مبارک قیمتی ہے. عرض کیا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میری امت پر قحط ہو جا. تو عثمان غنی نے 1000 اونٹ لے کے صدقہ کیا ہے. اللہ کو یہ ادا پسند آئی ہے، اللہ نے میرے عثمان کی شادی جنت میں رچائی ہے، وہاں شرکت کے لیے جا رہا ہوں. اے مولا علی آپ بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میرا عقیدہ وہی جو ابو بکر صدیق کا، میرا نظریہ وہی جو فاروق اعظم کا، میرا نظریہ وہی جو عثمان غنی کا. فرماتے جب حضرت علی فرماتے ہیں جس وقت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار اور پھر یار مزار صدیق اکبر اپنی قبر میں گئے، ہم نے سپرد الہ کیا. میں نے ساری کی آنکھوں سے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم حضرت صدیق اکبر کی قبر انور پہ کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میری امت میں جتنے بوڑھے ہیں صدیق اکبر کے وسیلے سے سب کی بخشش فرما دے بغیر حساب سب کو جنت دکھا دے. عزیزان محترم رحم کی پہلی جزی کیا ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو. ابھی میں آگے چلوں تو پھر ازواج مطہرات کا عقیدہ بھی بتاؤں. پھر آگے چلیں تو ائمہ مجتہدین اور پھر چلتے جائیں تو عاشق اس رات کو سمجھ گیا ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ کیسے ہے. ایک اشارہ دیتا ہوں، آپ پڑھتے نا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا ایریا کیا ہے؟ جنت کے باغوں میں سے. ایک جنت وہ ہے جو ہمیں نعت خواں سکھاتے ہیں، ایک جنت وہ ہے جو ہمیں قوال سکھاتے ہیں، ایک جنت وہ ہے جو ہمیں جاہل خطیب سکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیڑی جنت دمان کرے نے ملا جنت مونڈا وڑ سما کے ویسے ہی کہنا تمہارے واسطے ہے ہی کہنا. اللہ اکبر. تم جنت کا انکار کرتے ہو، میرے آقا جنت کا سوال کرتے ہیں، حدیثیں اٹھائیں تو صحیح آپ سیاستہ. پتہ نہیں تم نے جنت کس کو بنایا. جنت کی تعریف یہ ہے جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں خدا میزبان ہو بندہ مہمان ہے. تو یہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے. میں نے کہا وہ جانے بھی نہیں دے گا. جنت میں تم نہیں جاؤ گے، پھر ایک مقام بچتا ہے. ہمارا عقیدہ کسی نقیب کا نہیں لکھا ہوا، ہمارا عقیدہ کسی جاہل خطیب کا نہیں لکھا ہوا، ہمارا عقیدہ کسی نعت خواں کا لکھا ہوا نہیں ہے. ہمارے عقیدے کو تائید یا قرآن کی ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کے لیے؟ عزیزان محترم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے آقا نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر کا حصہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغ ہے. آقا باغ جنت کیوں فرمایا؟ فرمایا جنت کی تعریف یہ ہے جہاں خدا میزبان بندہ مہمان ہو، اور دوسری تعریف یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں موت نہیں آتی. جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں موت نہیں آتی. میں نے آنے والے ہر اپنے امتی کو یہ بتا دیا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے آنے والوں تمہارا نبی جنت میں ہے اور جنت میں موت نہیں ہوتی، زندہ ہے. جب بھی میرے در پہ آنا زندہ نبی کے پاس ہے. اللہ اکبر یا رسول سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عزیزان محترم راہم کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ وہ زندہ ہو. اور ہم نے تو صحابہ سے پڑھا ہے اور میرے آقا نے فرمایا حق پرور وہ لوگ ہیں ما انا علیہ و صحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہیں. تو صحابہ کا راستہ حیات النبی کا ہے کہ بولیے نا. اچھا دوسری شرط کیا ہے؟
کہ جو راحم ہو وہ کریم ہو. اب اللہ نے قرآن میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. ایمان والوں کی کیا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس طرح ایمان کے درجے طے کرتا جائے گا اتنا میرے محبوب کے قریب ہوتا جائے گا. یہی وجہ ہے ابو العباس مرسی کہتے ہیں خدا کی قسم ایک بار بھی میں چہرہ مصطفیٰ سے نظر اٹھاتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں مسلمان ہی نہیں ہوں. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں خلقت کجیدی گول ہے ہر دم فرید کے گول ہے. جس طرح ایمان، اب آپ کہیں نا کہ نبی اگر قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ ہاتھ آپ نظر آ رہے ہیں اور ایسے ہاتھ آنکھ پہ رکھو پھر نظر نہیں آئے گا. سرما ہتھیلی میں نظر آتا ہے، آنکھوں میں ڈال لے نظر نہیں آتا. اب سرمے کو دیکھنے کے لیے آئینے کی ضرورت ہے، وہ آئینہ ایمان ہے. جتنا ایمان بڑھتا جائے گا چہرہ مصطفیٰ روشن ہوتا جائے گا اور نظر آتا ہے. ابھی کوئی مزاج نہیں ہے ورنہ میں یہاں تصوف پہ بولتا تھوڑا. عزیزان محترم، دوسری شرط قریب ہو. اچھا کوئی قریب سمجھے نہ سمجھے مومنو تم قریب سمجھا کرو، کیونکہ قرآن نے کہا نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. جان سے زیادہ قریب ہے، صرف قریب نہیں. مکتبہ دیوبند کے عالم مولانا قاسم نانوتوی صاحب تعزیر الناس میں لکھتے ہیں اولا کا معنی اتنا قریب کہ تمہاری جان تم سے دور ہے، جانا تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جو راہب ہو اس کو پتہ بھی ہو کہاں رحمت کرنی ہے. موجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرماتے. رات کا وقت ہے، کوئی اور موجود نہیں. میرے آقا نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد فرماتے لبیکا نصرتا لبیکا نصرتا لبیکا نصرتا، میں حاضر ہوں تیری مدد کر دی گئی، میں حاضر ہوں تیری مدد کر دی گئی، میں حاضر ہوں تیری مدد کر دی گئی. فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا میں حاضر ہوں تیری مدد کر دی گئی. آپ نے فرمایا یہاں سے سینکڑوں میل کے فاصلے پر میرا ایک امتی آ رہا ہے راجس، اور اس کو مشرکین نے قتل کرنے کے لیے گھیر لیا. جب اس کے پاس اور کوئی بچنے کی صورت نہیں تھی اس نے میری طرف منہ کر کے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا کرم فرمائے، آقا مہربانی فرمائے، آقا کرم فرمائے. جب اس نے کہا تو میں نے جواب دیا لبیک نصرتا. اٹھائے موجم الکبیر حدیث دکھانے کا سامان. اگر دور سے نبی کو پکارنا شرک ہوتا تو میرے نبی کے صحابی کیوں پکار رہے ہیں؟ میرے آقا نے مدد کر دی گئی، مدد کر دی گئی، مدد کر دی گئی. ایک مہینے کے بعد جب وہ سالم آتے ہیں، راجد آتے ہیں، تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے ان سے پوچھوایا کہ بتائیں کیا ہوا تھا. اس نے کہا جی میں جب آ رہا تھا راستے میں مشرکین نے مجھے پکڑا، مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، مجھے بچنے کی صورت نظر نہیں آئی. میں نے جانا کو آواز دی، میرے آقا کی آواز ہے لبیک نصرتا. میرے آقا کی آواز سن کے سارے بھاگے اور میں بچ کے مدینے سرکار کے سامنے پہنچا. یہی وجہ ہے 637 ہجری کے اندر عبداللہ بارزی التوثیق اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، عربی کی کتاب ہے، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں، فرماتے ایک شخص حج کر کے آ رہا تھا، بڑا اللہ کا ولی تھا. 637 ہجری کے اندر جب وہ حج کر کے آیا ایک جگہ پہ وہ تھکاوٹ کی وجہ سے بیٹھا، 3 دن سوتا رہا. چوتھے دن آنکھ کھلی، پھر یاد آیا کہ جہاں کوئی مشکل آ جائے اپنے نبی کو پکارو. تو انہوں نے اپنے نبی کو مدد کے لیے پکارا. میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، حسن و جمال کا پیکر تھے، ہاتھ سے پکڑا، قابلے سے ملا دیا. انہوں نے سوال کیا حضرت آپ کون ہیں؟ فرمایا جس نبی کو پکارا ہے وہی تو ہوں، تیری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. ایک اور کتاب کا حوالہ بھی دیتا جو ہمارے جو تبلیغی دوست ہیں نا، وہ جب تبلیغ کرتے ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے، اس کا نام ہے فضائل اعمال، اور پہلے اس کا نام تھا تبلیغی نصاب. اب فضائل اعمال ہے. آپ فضائل اعمال کھولیں، کتاب الحج کھولیں، اس کے اندر فضائل مدینہ ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہے.
اور یہی بات حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبانی نے بھی لکھی، یہی بات امام قرطبی نے بھی لکھی، یہی بات امام مقدسی نے بھی لکھی، یہی بات امام جلال الدین سیوطی نے بھی لکھی، یہی بات امام جعفر المکی نے بھی لکھی۔ میں نے پہلے آسان کتاب کا حوالہ دیا کہ صاحب اس کو پا کے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر میری اس بات کے اوپر کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے گھر میں کتاب رکھی ہوئی حوالہ بھی موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، نظر نہ آئے تو میرے پاس لے آنا، میں دکھا دوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بندہ حج کرنے کے لیے گیا، جیسے حج پہ گیا تو کسی نے کہا جب وہاں جانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام دینا، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر شیخین کریمین رضوان اللہ علیہم کی بارگاہ میں میرا سلام پیش کرنا۔ جب وہ وہاں پہنچا اس کو بات ہی بھول گئی۔ اب وہ مدینے کا جو وقت تھا وہ بھگتا کے وہ ٹنور جو ہے نمٹا کے جب گئے نا ذوالحلیفہ کے مقام پہ بیر علی جہاں احرام باندھ کے مکے جایا جاتا ہے، جب وہاں پہنچا نا تو یاد آیا میں نے سلام پیش نہیں کیے۔ دوستوں کو کہنے لگا میرے ساتھ چلو، میں نے سلام پیش کرنا ہے۔ وہ دوست کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہیں سے سلام پیش کر لو۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ سنتے تو یہاں سے بھی ہے، لیکن جس نے مجھے پیغام دیا تھا اس نے کہا تھا وہیں کھڑے ہو کے سلام لو۔ لہٰذا میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہم بھی نہیں جا سکتے کیونکہ احرام باندھنے کے بعد ہمارا مزاج عجیب ہو جاتا ہے۔ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں احرام باندھتے ہیں، ان کی کیفیت پتہ نہیں لگتا یہ وہی ہے جو پاکستان سے آئے، حالت عجیب ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا میں نہیں جاتا، ہم نہیں جاتے، تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میری سواری لے جاؤ، پھر میں جانوں میرا نبی جانا۔ آتے ہیں مواج شریف پہ کھڑے ہو کر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا امانت میں خیانت نہیں کی، آپ کے پاس آیا ہوں، سوار بھی چلے گئے، سواریاں بھی چلی گئی، آقا مہربانی کرے مجھے پہنچا دیں۔ ابھی بین النوم والیقظہ کی کیفیت تھی، نہ سو رہے تھے نہ جاگ رہے تھے، جانے جانا کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضرت شیخین کریمین ساتھ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر اے عمر یہ ہماری قوم میں واپس آیا ہے، کیوں نہ ہم اس کو مکے خود ہی پہنچا دیں، کیوں نہ ہم مکے خود ہی پہنچا دیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، کہتے جب بیٹھا تھا ریاض الجنہ میں تھا، جب آنکھ کھلی مکے میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب ایک ہفتہ گزرا میں نے جارانہ سے اور مسجد عائشہ سے اور بھی عمرے کر لیے۔ ایک ہفتے کے بعد میرے ساتھی آتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تو کیسے پہنچا؟ میں نے کہا تمہیں تو پہنچایا ہوگا کسی سواری نے، یہ سوار نے مجھے پہنچایا ہے مدینے کے تاجدار نے۔ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ کرم کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، یہ طاقت ہے جس کو چاہے مکے سے مدینے پہنچا دے، مدینے سے مکے پہنچا دے۔ عزیزان محترم، تفسیر قرطبی کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، میرے آقا کی جو انگلی مبارک ہے نا باقی انگلیوں سے بڑی تھی، ہماری انگلیاں یہ چھوٹی ہیں یہ بڑی ہے، ایسے ہے نا اس ترتیب سے، لیکن محبوب کی یہ انگلی بڑی تھی۔ امام قرطبی تفسیر قرطبی جلد نمبر پہلی جز پہلا صفحہ نمبر 17 میں یہ حدیث لکھی ہے، یہ انگلی بڑی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا کا طرز تکلم تھا، انداز گفتگو تھا، جب فرماتے ہیں من احبانی، جس نے مجھ سے محبت رکھی، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ من احبانی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرے گا اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ نے فرمایا محبوب جس انگلی سے تو اپنی مثال پیش کرے وہ باقیوں سے چھوٹی کی، ہم اس کو بڑا بناتے، قانون ہی بدل دیتے، قانون ہی بدل دیتے۔ پھر میرے آگے میں جیسے میری انگلی یہ اسی طرح میری مدار، میرے ابو بکر کی مدار، میرے عمر کی مدار ایسی اسی ترتیب سے ہوگی جیسے اللہ نے میری انگلیاں بنائی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب ایک حدیث پاک سنا کے گفتگو ختم کر۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بالکل آسان گفتگو آپ کے ذوق کے لیے سنا رہا ہوں، باقی تو آپ سمجھے کہ شاید مشکل تقریر تھی، اس کو بھی میں نے بالکل نچلے لیول پہ آپ آسانی سے سمجھایا ہے۔ یقین کریں آپ کو رحمت کا معنی کوئی بھی اس طرح نہیں سمجھائے گا۔ ہم چلے جائیں یا دنیا سے بھی چلے جائیں، آپ کو یہ یاد رہے کہ رحمت وہ ہوتے ہیں جو زندہ بھی ہو، قریب بھی ہو، پتہ بھی ہو، طاقت بھی رکھتے ہو۔ ایسا عقیدہ آپ کو کوئی نہیں سنایا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت زاہد۔ اب یہ بالکل آسان حدیث آپ کے ذوق کے لیے۔ حضرت زاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا ان کا کام کیا؟ یہ ہے حبشی، رہتے دیہات میں، اور ایک تھیلا بنایا ہوا ہے
اس کے اندر سامان، یہ بخاری شریف میں حدیث بھی ہے، شفا شریف میں بھی ہے، ضیاء النبی شریف میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی، میں ساری ملا کے پیش کرتا ہوں۔ اب یہ جناب والا تھیلا ایک بنائے، اس میں اور کوئی سبزی کسی کے لیے نہیں ڈالتے، اس میں محبوب کے لیے سبزیاں ڈال کے لے آتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ظاہر جو ہے میرے لیے، ہمارے لیے دیہات ہے، اور ہم اپنے ظاہر کے لیے شہر ہیں۔ اب وہ آتے ہیں، ایک دن کدو شریف لے کے آئے، پھر دوسرے دن کدو شریف، جب بھی آتے ہیں کدو شریف، ازواج مطہرات کے گھر میں کدو شریف پک رہے ہیں، میرے محبوب کو یہ سبزی بڑی پسند ہے۔ اب ایک دن ایسا ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال تہادو، دوستوں کو ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، کیونکہ ایسے محبتیں بڑھتی ہیں، دوستوں کو تحفے دیا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ نے بھی ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، مومن کے لیے ایک تحفہ موت ہے، اور دوسرا تحفہ جانے جانا بھی ذات ہے۔ فرمایا الانبیاء الی اممہم عطیۃ، ہر نبی اپنی امت کے لیے عطیہ ہے، ونبینا لنا ہدیۃ، ہمارے نبی ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ وفرق بین العطیہ والہدیہ، عطیہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہے؟ لأن العطیۃ للمحتاجین والہدیۃ للمحبوبین، عطیہ ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے، ہدیہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ وإنما أنا رحمۃ المہداۃ، میں تمہارے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، رحمت ہدایت بن کے آیا ہوں۔ اب موت بھی ہدیہ، میرے مصطفیٰ کا وجود بھی ہدیہ۔ کہا اے مسلمانوں ایمان والو، باقی تو موت مٹانے کے لیے آتی ہے، جب تم قبر میں جاؤ گے دونوں ہدیے اکٹھے ہو جائیں گے، موت مار کے مٹانے کے لیے نہیں، تمہیں اپنے آقا سے ملانے کے لیے آتے ہیں۔ کیونکہ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے، جب کوئی مدینے جاتا ہے اس کو در و دیوار نظر آتے ہیں، قبر میں جاتا ہے میرے سرکار۔ اب میرے آقا نے فرمایا دوستوں کو ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ اب وہ صحابی رسول تھے، عاشق رسول تھے، وہ بھی جانتے تھے، محبوب نے فرمایا دوستوں کو ہدیہ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ ایک دن میرے آقا نے فرمایا بلال، یہ روزانہ ظاہر ہمارے لیے سبزی لے کے آتا ہے، جب بھی آتا ہے تو اس طرح کرتے ہیں، ایک ٹوکری نہ کھجوروں کی بھر کے رکھ لے، جیسے حضرت ظاہر آئے نا ہمارے لیے سبزی لائے تو تم نے بدلے میں محبت بڑھانے کے لیے کھجوریں دی۔ اب حضرت ظاہر سبزی لے کے آتے ہیں، جانے کہنے آتے ہیں، ان کو کھجوریں عطا فرماتے ہیں، اس کے تھیلے میں ڈالتے ہیں۔ اب حضرت ظاہر بڑے خوبصورت تھے، سمجھدار تھے، ویسے تھے حبشی اور نسل تھے، سن رکھا تھا تہادو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، محبتیں بڑھتی ہیں۔ عرض کی جانے جانا ایک بات عرض کرنی تھی، آپ نے فرمایا دوستوں کو ہدیہ دیا کرو، تو آقا میں آپ کا کیا لگتا ہوں، آپ مجھے جو ہدیہ دیتے ہیں میں کیا لگتا ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا تو میرا یار ہے، جیسے حضرت ظاہر کو محبوب نے فرمایا تو میرا یار ہے، میں ہوش و حواس اپنے اس بات میں کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تو نے آیا میرا دیوانہ۔ حضرت ظاہر جس کو ملتے ہیں فرماتے دیکھو میرے یار نے مجھے یار کہا ہے، میرے سرکار نے مجھے یار کہا ہے۔ اے ابو بکر سن لو، دیکھا نہیں میرے آقا نے مجھے یار کہا، اے فاروق اعظم سنا نہیں میرے آقا نے مجھے یار کہا۔ ایک عالم وجد میں آ گئے، ایک تیم و سرور کی مستی چھا گئی، جس کو ملتے ہیں سب کو کہتے ہیں میرے آقا نے مجھے یار کہا ہے۔ اب صحابہ تو خوش ہو رہے تھے، بیچ میں کچھ دوسرے بھی تو تھے نا، نہیں سمجھ آئی۔ ہم کہیں نا ہر جگہ منافق ہوتے کہتے نہیں جی یہ آپ لوگوں کی اختراع ہے، منافق نہیں ہو سکتے۔ میں کہ منافق نہیں تھے تو سورہ منافقون مدنیہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، کس پر نازل ہوئی ہے؟ نبی پر نازل ہوئی ہے۔ اگر نبی کے ہوتے منافق ہو سکتے، آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ سمجھے تو صحیح نا بات کو۔ تو دوسرے بھی تھے، انہوں نے انکار کیا، اعتراض کیا، دیکھیں یا رسول اللہ وہ حبشی ہے، رنگت اس کی کالی ہے، جس کو ملتے کہتے نبی نے مجھے یار کہا۔ آقا آپ اس طرح نہ کہا کریں۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا اے ابو بکر میں نے اس کو یار کہا، لوگ ناراض ہوتے ہیں، اے عمر میں نے اس کو یار کہا، لوگ ناراض ہوتے ہیں، اے عثمان میں نے ان کو یار کہا، لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ کل جب صبح سبزی منڈی میں یہ ظاہر کھڑے ہوں گے، میں نبی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہوں گا یہ میرا یار ہے۔ یار یار کردم دل من قرار نیس، دنیا تمام گشتم بسلے تو یار نیس، ایسا یار کسی کا نہیں ہے جیسے سرکار اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ فرماتے ہیں اے ابو بکر اے عمر صبح چلیں گے، یہ سبزی منڈی آج تہجد کے وقت نہیں لگتی، یہ زمانے مصطفیٰ سے اسی وقت لگتی تھی۔ اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ اب میں نے سبزی منڈی میں بات نہیں کرنی، جو بات کر رہا ہوں اس کو ختم کرنا۔ تو عزیزان محترم میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق نے پکڑا، ایک فاروق اعظم نے پکڑا، میرے آقا تشریف لے گئے سبزی منڈی میں۔ تو حضرت ظاہر کھڑے ہو کے اعلان کرے کدو لے لو، کدو لے لو، کدو لے لو۔ میرے آقا جاتے ہیں پیچھے سے یہاں سے ہاتھ ڈال کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیتے، فرماتے میرے ظاہر بتاؤ تو صحیح میں کون؟
جیسے ہم جاتے ہیں نا دوستوں پہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار سنجانا سا کون ہے کہتے ہیں. اب تو خیر وہ محبتوں کے زمانے, اب تو یہ جب سے سوشل میڈیا ہے کوئی بھائی کو نہیں ملتا, باپ ماں ترستی رہتی ہے اولاد ان کو نہیں ملتی, ادھر سے فارغ ہوں گے تو کسی رشتے کو پہچانیں گے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب محبتیں قائم تھی, تو کی جاتے تھے نا دوستوں کے پاس آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے, سنجاتے میں کہوں رہا ہوتا تھا نا ایسے. تو محبوب علیہ السلام نے آنکھوں میں ہاتھ رکھا, فرمایا ظاہر بتاؤ میں کون ہوں. حضرت ظاہر کہتے ہیں مجھے خوشبو نے بتا دیا مصطفیٰ, لیکن میں نے سوچا میں کہوں گا آقا آپ کو جانے جانا ہے, جانے کائنات ہے مصطفیٰ, جانے رحمت ہے, کہیں میرے آقا آنکھوں سے ہاتھ نہ ڈالے, ذرا لذت لے لو. میں خاموش رہا, میں نے کہا کدو لے لو کدو لے لو کدو لے لو. میں بتانا چاہتا تھا لوگوں تم نے اعتراض کیا, دیکھو میرا یار آج بازار میں مجھے یار کہنے کے لیے تشریف لایا ہے. میرا لجپال نبی, غریبوں کا ماما و ملجا نبی, یتیموں کا والی نبی, دیکھو میرے آقا یہاں تشریف فرمائے. کہتے کدو لے لو کدو لے لو کدو لے لو. میں زور لگاتا رہا, پھر میں پیچھے ہو گیا, اپنی پشت کو علم نشرہ کے سینے سے مس کیا, میں نے کہا برکت لے لوں. پھر میرے آقا دوسری بار پوچھتے ہیں ظاہر بتاؤ میں کون ہوں. میں چپ رہا, تیسری بار پوچھا ظاہر بتاؤ میں کون ہوں. پھر میرے آقا نے آنکھوں سے ہاتھ اٹھا لیا اور میرا ہاتھ پکڑا, اور ہاتھ پکڑ کے کہا لوگوں یہ میرا یار ہے. وہ کہہ رہے تھے کدو لے لو کدو لے لو. میرے مصطفیٰ فرما رہے بدو لے لو بدو لے لو بدو لے لو. آقا اب مجھے کون خریدے گا. میرے آقا نے فرمایا بازار مصطفیٰ خریدار خود خدا, جس کو ہم خرید لیتے پھر کوئی نہیں خریدتا, اس کو خدا ہی خرید سکتا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. یارو حضرت ظاہر اپنی قسمت پہ رش کر رہے ہیں کہ آقا نے ہمیں خرید لیا ہے. تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گا, ہمیں کوئی اور خریدتا نہیں تھا. ہم کسی اور امت میں ہوتے کیا پتہ ریچھ بن جاتے, ہاتھی بن جاتے, بندر بن جاتے. آج اپنے نبی کے احسانات کو پہچانے, آج عذاب نہیں آتا ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں, آج چہرے مسخ نہیں ہوتے ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں, یہ حضرت آمنہ بلال کی وجہ سے. جی نبی کے احسان کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں, ہماری شکلیں نہیں بدلتی. کہیں جاؤ نا یونیورسٹی میں بڑے سوشل میڈیا کے مفتی اور مفتی گوگل کے جو جناب والا پڑھنے والے ہیں, فتویٰ لینے والے, وہ جی ڈاکٹر صاحب آپ ہر جگہ اسلام کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کیا کریں, ہمیں مشورے دیں. جی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کیا کریں. میں نے کہا فتوے لگانے والوں پہلے مجھے یہ بتاؤ اس انسان کو انسان بنایا کس نے, اس انسان کو خوبصورت بنایا کس نے ہے. یقین کریں آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں, جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دیتے ہیں, اذان دینا فرض ہے کہ سنت ہے. لڑکا وہ ختنہ کرتے ہیں سنت, بال کاٹتے ہیں, ناخن کاٹتے ہیں, ہاتھ بنواتے ہیں, خوبصورت بن کے رہتے ہیں, فرض تو نہیں ہے نا. کوئی کہے نہیں جی آج کے بعد مجھے نبی کی ضرورت نہیں, اسلام کی ضرورت نہیں, میں بس نہیں کرتا کچھ بھی. یقین فرمائے 6 مہینے بعد پتہ ہی نہیں بے شک اس انسان کو اگر کوئی خوبصورت کرنے والی ذات ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اس انسان کو حسین بنانے والی ذات ہے تو دین اسلام کی ذات ہے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انا كنا اذل قوم فاذن له بالاسلام. لوگوں ہم عزت والے نہیں تھے, ہمیں عزت ملی ہے تو دامن اسلام میں ملی ہے یا دامن مصطفیٰ میں. لہذا جب کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو ہمیں احسان مند رہنا چاہیے اور اپنے محسن کے احسانوں کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے نبی ہر وقت ہمیں یاد رکھتے تھے, ہم نبی کے امتی اس طرح تو حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن جس طرح اللہ نے توفیق بخشی ہے ما مدات محمد مقالتی لاکن مدات مقالتی محمدی. ہم اس لیے تعریف نہیں کرتے کر سکتے نہیں, ہم تو اس لیے کرتے ہیں ان کی تعریف سے ہمارے حسن ایک کلام میں اور حسن پیدا ہو جاتا ہے. اللہ میری معروضات کو قبول فرمائے. جن دوستوں نے یہ پروگرام سجایا ہے, محفل سجائی ہے, جس طرح انہوں نے یہ نبی کے ذکر کے لیے یہ محفل سجائی ہے, اللہ ان کے گھروں کو سجائے, ان کے دلوں کو سجائے. جب ہم دنیا سجائے آقا کی پہچان و زیارت و شفاعت سے ہماری قبروں کو سجائے. آمین و آخر دعوانا.